السلام علیکم ناظرین، ہسٹری انریویل کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں۔ اس تہذیب کی پوری اسرار کہانی کیا تھی، یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور اچانک کہاں غائب ہو گئے، ان کا مذہب، رہن سہن اور ذریعہ معاش کیا تھا، وادی سندھ کی تہذیب کیسے دریافت ہوئی اور اس کے آثار کہاں کہاں سے ملے ہیں۔ انہی سب سوالوں کے دلچسپ جوابات لے کر ہم آج کی ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کو قدیم تہذیبوں کی سرزمین سمجھا جاتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل اس کی تہ زمین پر ایک ایسی ہی پراسرار تہذیب آباد تھی جسے وادی سندھ کی تہذیب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ تہذیب جس علاقے میں پروان چڑھی اسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے تھے۔ اس تہذیب کے آثار سندھ میں موہنجو دڑو اور پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے ہڑپہ ضلع ساہیوال میں پائے گئے ہیں۔ پاکستان اور مغربی بھارت میں اس تہذیب کے قریباً 1500 اضافی آثار اور بستیاں دریافت ہو چکی ہیں۔ ناظرین، وادی سندھ کی تہذیب 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ ابتدائی دور میں شہری زندگی نے خوب ترقی کی، گھریلو دستکاری کے ہنر کو فروغ ملا۔ وسطی دور میں یہ تہذیب خوب پھلی پھولی، کئی نئے شہر آباد ہوئے۔ تیسرے دور کے آخر میں وادی سندھ کی تہذیب زوال پذیر ہوئی۔ ناظرین، آج سے ہزاروں سال قبل صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ کے قریب دنیا کا قدیم ترین شہر آباد تھا جسے موہنجو دڑو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موہنجو دڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مردوں کا ٹیلہ ہیں۔ یہ آثار 20ویں صدی کے اوائل میں دریافت ہوئے۔ 5000 سال پرانا یہ شہر بہترین منصوبہ بندی کا نمونہ ہے، جہاں کشادہ گلیاں اور نکاسی آب کا نظام موجود تھا۔ ترتیب سے بنے گھر دیکھ کر لگتا ہے جیسے مکین ابھی واپس آ جائیں گے۔ حمام، بیت الخلاء اور ایسی ہی دیگر سہولیات بھی یہاں موجود تھیں۔ راہب اور رقاصہ کے مجسمے وادی سندھ کی تہذیب کی پہچان بنے، لیکن یہاں سے ملی مہروں کا رسم الخط آج بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ یہ شہر پاکستان کے جنوبی حصہ میں واقع ہے۔ یہ وادی سندھ کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ شہر تقریباً 2500 قبل از مسیح میں تعمیر کیا گیا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی دور میں اہرام مصر کی تعمیر بھی ہوئی تھی۔ یہ شہر تقریباً 500 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ شہر میں 700 کے قریب کنویں بھی بنائے گئے تھے۔ یہ شہر وادی سندھ کا اہم مرکز تھا۔ دریائے سندھ اس کے مشرق میں بہتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے آثار سب سے پہلے 1922 میں موہنجو دڑو میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئے۔ یہاں سے جو اشیاء ملیں ان میں زیورات، مٹی، عکاسی کے برتن، بوریں، بیل گاڑی، کشتی، کھلونے، مجسمے اور مختلف جانوروں کے ڈھانچے شامل ہیں۔ یہاں سے جو چوڑیوں اور سرخ مٹی کے منقے دریافت ہوئے ہیں جو بچے اور عورتیں پہنتی تھیں۔ اس کے علاوہ قیمتی پتھر اور سیپیوں سے بنے زیورات بھی یہاں استعمال ہوتے تھے۔ ناظرین، وادی سندھ کی تہذیب کا دوسرا اہم مقام ہڑپہ ہے۔ یہ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا مرکز تھا۔ یہ شہر کچھ اندازوں کے مطابق 3300 قبل از مسیح میں تعمیر کیا گیا۔ یہاں سے اس تہذیب کے باشندوں کا کافی اثاثہ دریافت ہوا ہے۔ اس میں مٹی کے پکے ہوئے برتن، موریں اور وزن کرنے والے اوزان شامل ہیں۔ موریں پکی اینٹیں تانبے اور چاندی کی بنی ہوئی تھیں۔ موروں پر ہاتھی اور کوہان والے بیل کی تصویریں زیادہ نمایاں ہیں۔ اوزار کانسی سے تیار کیے جاتے تھے۔ دونوں شہروں سے ملنے والی اشیاء میں مشابہت پائی جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں شہر وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھے۔ ناظرین، افریقہ اور ایشیا میں اب تک دنیا کی 4 قدیم ترین تہذیبیں دریافت کی گئی ہیں، جن میں مصر، میسوپوٹیمیا، سومیری اور وادی سندھ شامل ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب ان قدیم تہذیبوں کی ہم اثر شمار کی جاتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے جنوبی ایران، عراق، مصر اور خلیج فارس کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم تھے۔ وادی سندھ، دجلہ، فرات اور وادی نیل کو تہذیبوں کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے سومیری اور بابل کی تہذیبوں کے ساتھ بھی تجارتی اور مذہبی تعلقات قائم تھے۔ سومیریا میں کھدائی کے دوران وادی سندھ کی مہریں، برتن اور ایک پتھر کے پیالے پر کوہان والے بیل کی تصویر ملی ہے۔ ان آثار سے ان تہذیبوں کے باہمی تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ عراق کے مختلف مقامات سے جو تختیاں ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ تجارتی سامان وادی سندھ لے جایا کرتے تھے۔ چیزوں کے تبادلے کے سلسلہ میں لین دین کے معاہدے بھی موجود تھے۔
مصر سے عمارتی پتھر، کھالیں، سونا، زمرد، رسیاں اور خشک چیزیں وادی سندھ میں آتی تھیں۔ ان چیزوں کے بدلے میں برتن، اون اور لکڑی مصر بھیجی جاتی تھی۔ عراق سے چاندی، اونی کپڑا، چمڑا اور تیل وادی سندھ میں آتا تھا۔ ناظرین، اگر ہم وادی سندھ کے لوگوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں بات کریں تو کسی بھی تحریر سے وادی سندھ کی تہذیب کے مذہب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ البتہ موروں پر دیوی اور دیوتاؤں کی تصویریں ملی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مورتیوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ مٹی کے بت بھی پوجنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ لوگ درختوں کو متبرک خیال کرتے تھے۔ یہاں حیوانوں کی پرستش کا رواج بھی تھا۔ جانوروں میں بیل، گینڈے، شیر اور ہاتھی کی تصاویر ملی ہیں۔ وادی سندھ کے لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے علاوہ جلاتے بھی تھے۔ ناظرین، وادی سندھ کا اگر معاشرتی نظام ہم دیکھیں تو یہاں کا معاشرہ مختلف حصوں میں بٹ چکا تھا۔ اس کا اندازہ ہمیں شہر کی منصوبہ بندی سے ہوتا ہے، جس میں اوپر والے حصے میں عمرہ اور بارسوخ لوگ رہا کرتے تھے، جن کے گھر بڑے ہوتے تھے۔ ملازموں کے لیے علیحدہ کوارٹرز ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کی اکثریت غریب تھی۔ یہ شہر کے نچلے حصے میں چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے۔ کسان گاؤں میں رہا کرتے تھے، جبکہ خانہ بدوش جنگلوں اور میدانوں میں مویشیوں اور ریوڑوں کے ساتھ پھرا کرتے تھے۔ کاریگر اور تاجر بھی شہروں میں رہتے تھے۔ شہروں میں بڑے بڑے محلات، مندر اور مقبرے دیکھنے میں نہیں آئے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان کام تقسیم کیے گئے تھے۔ عورتیں آٹا پیستیں، کپڑا تیار کرتیں اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، جبکہ مردوں کا پیشہ کاشتکاری، تجارت اور صنعت کاری تھا۔ وادی سندھ میں کپاس کی کاشت ہوتی تھی۔ کپڑا بننے کی تکلیاں بھی گھروں سے ملی ہیں، جو اس بات کی شاہد ہیں کہ کپڑا بننا بھی ان لوگوں کا پیشہ تھا۔ مٹی کی مورتیاں اور ان پر بنے کپڑوں کے نقوش پارچہ بافی کی صنعت کا پتہ دیتے ہیں۔ وادی سندھ کے لوگ پڑھے لکھے تھے۔ ان کا رسم الخط بہت دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ اس عہد میں لکھنے کا ایک اعلیٰ نظام وضع کیا گیا تھا، جن میں 400 علامات تھیں۔ اسے تاجر، فوجی اور سیاسی افراد استعمال کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین ابھی تک ان علامات کے معنی تلاش نہیں کر پائے۔ البتہ بعض نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ تحریریں ایک سے زیادہ زبانوں پر مشتمل ہیں۔ جب تک کوئی ماہر اس تہذیب کے رسم الخط اور الفاظ پڑھ نہیں لیتا، اس وقت تک اس تہذیب کے کئی گوشے چھپے رہیں گے۔ وادی سندھ کی زمین زرخیز تھی۔ اس کی دولت کا انحصار زراعت اور تجارت پر تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب کی اکثریت کاشتکاروں پر مشتمل تھی، جنہوں نے جنگلات کاٹ کر زمین کو کاشت کے قابل بنایا تھا۔ ناظرین، وادی سندھ کے شہروں کی کھدائی سے بڑے ہتھیاروں کی بہت کم تعداد ملی ہے۔ حکمران بھاری فوج یا پولیس نہیں رکھتے تھے۔ ان کے اپنے ہم اثر تہذیبوں اور ہمسایوں کے ساتھ تعلقات پرامن بنیادوں پر قائم تھے۔ کھدائی کے دوران جو معمولی ہتھیار ملے ہیں، ان سے صرف شکار ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ پرامن زندگی بسر کرتے تھے۔ اس معاشرے میں قتل و غارت گری کے بارے میں بھی کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ ناظرین، وادی سندھ کے لوگوں کی زندگی میں ایک اہم کردار بیل کا بھی تھا۔ وادی سندھ میں بیلوں کے ڈھانچے بڑی کثرت سے ملے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیلوں کو پالنے کا عام رواج تھا۔ بیل ان کے نزدیک اہم ترین جانور تھا۔ بیل کی تصویر والی بے شمار مہریں اور مٹی کے کھلونے بھی ملے ہیں۔ وادی سندھ کے شہروں اور دیہاتوں کے درمیان زرعی اجناس اور معدنیات کی تجارت ہوتی تھی۔ اندرونی تجارت بیل گاڑیوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ وزن اور پیمائش کے باٹ بھی ملے ہیں، جو چوکور شکل میں پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ وادی سندھ کے لوگ فن تعمیر سے بہت اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ شہر اور قصبے بڑے سلیقے اور منصوبہ بندی سے بنائے جاتے تھے۔ کاریگر اینٹیں بنانے اور انہیں پکانے کا فن جانتے تھے۔ وہ مکانات کی بنیادیں گہری اور مضبوط بناتے تھے اور ظاہری خوبصورتی پر بھی دھیان دیتے تھے۔ مکانات شہر کی سڑکوں کے کنارے پر بنائے گئے تھے۔ ان کی تعمیر میں پکی اینٹیں استعمال ہوئیں۔ ہر گھر میں غسل خانہ تھا، جو بیرونی گلی کی طرف بنایا جاتا تھا۔ گھروں کی ایک سے زیادہ منزلیں ہوتی تھیں۔ اوپر والی منزل تک جانے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مکانوں میں روشنی اور ہوا کا معقول انتظام تھا۔ قدیم ہڑپہ میں سڑکوں کی تعمیر اس انداز سے کی گئی تھی کہ لوگ مختلف محلوں اور قصبوں میں آسانی سے آ جا سکیں۔ تنگ پھاٹک بھی بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک وقت میں ایک بیل گاڑی گزر سکتی تھی۔
کھدائی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سیدھی سڑک 1 کلومیٹر لمبی تھی اور اس کی چوڑائی 9 میٹر تھی۔ گندے پانی کی نکاسی آپ کا عمدہ انتظام تھا۔ گندے پانی کے نکاس کے لیے بالترتیب چھوٹی اور بڑی نالیاں بنائی جاتی تھیں۔ چھوٹی نالیوں کو اینٹوں اور بڑی نالیوں کو پتھر کی بڑی سلوں سے ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ گندے پانی کو بڑی نالیوں سے ملا دیا جاتا تھا۔ اس طرح گندا پانی شہر سے باہر چلا جاتا تھا۔ قدیم دور میں ایسا کوئی شہر نہیں جہاں نکاسی آپ کا اتنا بہتر انتظام اور عمدہ سہولیات موجود ہوں۔ ناظرین، وادی سندھ کی تہذیب درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی ایک شاندار مقام تک پہنچی۔ اس کا اثر ایک وسیع علاقے پر ہوا، مگر 1500 قبل از مسیح میں یہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس شہر زمین میں دفن ہو گئے۔ اس کا فنون لطیفہ، مذہب اور تہذیب نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے اسباب کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس کے زوال میں اندرونی اور بیرونی دونوں عوامل کا دخل تھا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تہذیب قدرتی آفات مثلاً زلزلے اور سیلاب وغیرہ سے ختم ہوئی۔ بعض ماہرین کے خیال میں وبائی امراض کے پھیلنے سے وادی سندھ کی تہذیب کا اختتام ہوا۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کی وجہ خشک سالی تھی، کیونکہ جب دریاؤں نے راستہ بدلا تو پانی کی فراہمی ممکن نہ رہی اور یہ علاقہ بنجر ہو گیا۔ دریاؤں کے کنارے پر آباد شہر بھی اجڑ گئے۔ کچھ ماہرین کی رائے ہے کہ لوگوں نے زمین میں بہت زیادہ کاشت کی، جنگلوں کو کاٹ کاٹ کر علاقے کی زرخیزی کو ختم کر دیا۔ جانوروں کے لیے چراگاہیں ختم ہو گئیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ میسوپوٹیمیا اور دوسری ہم عصر تہذیبوں سے تجارت ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ باقی نہ رہا۔ جب شہر اور بستیاں اجڑ گئیں تو لوگ ہجرت کر کے دوسری جگہوں پر چلے گئے۔ وادی سندھ کی تہذیب اچانک کہاں غائب ہوگی، اس بارے میں ہمارے پاس صرف قیاس آرائیاں ہی موجود ہیں۔ کوئی واضح دلیل یا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔